نماز کے دوران ہماری وہ بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اسپیکر بند ہو گیا تھا، وہ لیڈیز والی مسجد کا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی رکعت ایک پڑھ کے تو نماز مکمل کر لیں تو ان کی نماز چونکہ آخر میں آ کے آخری رکعت جو تھی اس میں آواز نہیں گئی ہوگی، وہ لیڈیز والی مسجد، اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ وہ اپنی رکعت اس میں مکمل کر لیں پڑھ کے، تو نماز ہو جاتی ہے، ان کی پچھلی 3 رکعتیں ساتھ مل جائیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے جی ہم اس کو انشاءاللہ۔ کافی لمبا وقفہ درمیان میں آگے نہیں ابھی جا رہا ہے آواز، ہاں پہلے وہ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی باقی قرآن حکیم اس میں سے نکلا ہے۔ یہ سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن حکیم صراط مستقیم ہے، یعنی اس کے جواب میں گویا کہ نازل کیا گیا۔ اسی لیے آپ نماز میں دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد پھر کتاب اللہ میں سے کچھ پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یعنی ہدایات دی گئیں اس میں، تو اس میں ہدایت مانگی گئی ہے اور قرآن حکیم میں وہ ہدایت دی گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا یا چلا، تو اہدے کا اصل مطلب گائیڈ اس، تو بندے کہتے ہیں آپ ابھی تک ہدایت پر نہیں، ابھی مانگ رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ کو ہدایت، تو پھر دوبارہ ہدایت مانگنے کا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے ہدایت مل جانا، اور ایک ہے شو اس دا اسٹریٹ پاتھ، ایک ہے چلا ہمیں سیدھے رستے پر۔ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں نے دبئی جانا، آپ کو منزل پتا چل گیا، لیکن دبئی کیسے جانا ہے؟ آپ کے پاس اسباب ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں یہ بات ہے کہ ہمیں پتا چل گیا یہ سیدھا رستہ، لیکن تو نہ چلائے تو ہم چل نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں سے بہت ساری پگڈنڈیاں روز ہمیں ملتی ہیں۔ کہیں سے بھی آپ نے غلط ٹرن لے لیا تو پھر پتہ نہیں واپسی کا رستہ کب ملے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ قدم قدم ہم ہر نماز میں آ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ میں جا رہا ہوں جہاں، جس مارکیٹ میں، جس بازار میں، جس دنیا میں وہ بڑی پرفریب ہے، اس کے اندر بڑے بڑے کایاں لوگ ہیں، بڑے ٹیڑے میڑے رستے ہیں، کنفیوزنگ جو ہے وہ وہاں کے معاملات ہیں، تو مجھے سیدھی راہ دکھا، تو مجھے اس راہ ہدایت پہ پکڑ کے رکھ، استقامت عطا فرما اس ہدایت پر۔ تو یہ اصل میں سارے جو جتنے بھی مطالب ہیں اس اہدنا میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس پر اختلاف ہے۔ شوافع کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، لہٰذا وہ اس کو اسی طرح بلند آواز سے پڑھتے ہیں جس طرح سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ بقیہ ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ ہر سورت کا، جس طرح ہر سورت کو سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے، اسی طرح جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا بھی یہ حصہ ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ بلند آواز سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے جب بھی شروع کی سورہ فاتحہ سے شروع کی، اس کو الحمد سے شروع کیا بلند آواز سے، اور بسم اللہ کو آہستہ پڑھا، تو زیادہ رجحان اسی طرف ہے۔
وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی ہیں، تو بسم اللہ 7 شامل کی جائے تو 7 بنتی ہیں، ورنہ یہ 6 آیتیں ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الصراط الذین انعمت علیہم جو ہے یہ آیت ہے، یہاں 6 ہوئی ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ اگلی آیت ہے۔ یعنی قرآن حکیم میں لکھا کہ یہ جو 5 ہے، اس 5 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس کے نیچے دیکھیں آپ 6 لکھا ہوا ہے، کہ یہ اصل میں یہاں 6ٹھی آیت ہے اور اس سے آگے 7ویں آیت، اسی کے اندر 7 آیتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے نام بھی چونکہ ہر صورت کو سوائے سورہ توبہ کے، اس لیے کہ سورہ توبہ اصل میں ورڈکٹ تھا، یعنی عذاب کا فیصلہ تھا مکے والوں کے خلاف، تو پھر اس کے ساتھ بسم اللہ کا کوئی تعلق، اس لیے کہ رحمان الرحیم کا پھر اس کے ساتھ تعلق بنتا نہیں تھا چونکہ عذاب تھا۔ اس کے علاوہ ہر صورت کو اللہ پاک نے اپنے نام اور پھر اپنے نام کی 2 صفتیں الرحمن اور الرحیم کے ساتھ شروع کی ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، غالب ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو اس کی ابتدا بھی اللہ پاک نے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ، اور وہ اللہ جو الرحمن ہے، یعنی الرحمن کا مطلب ہے کہ ڈھیر ساری رحمت اس کے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جتنی کہی جا سکے اتنی رحمت ہے اس کے پاس۔ جیسے ایک ہوتا ہے جائعن بھوکا، اور ایک ہوتا ہے جعان بہت بھوکا، اسی طرح عطشن سے عطشان، بردن سے بردان، سخت سردی لگی ہوئی، سخت پیاس لگی ہوئی، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ لہذا الرحمن اس کے پاس ڈھیر ساری رحمت ہے، اور الرحیم وہ رحمت خرچ بھی کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندے کے پاس بہت سارا پیسہ، لیکن جب وہ پیسہ کسی کو دیتا نہیں ہے تو کسی دوسرے کے کام کا تو نہیں ہے۔ اگر اللہ الرحمن ہے اور رحم کرتا نہیں ہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں نا ہوا رحمت کا، اس کے اپنی گھر رکھی ہوئی ہے، تو جتنے مرضی کا سمندر بھر لے، ہمیں تو اگر ایک قطرہ بھی نہ ملا تو پھر ہمارا کیا فائدہ۔ تو کہا نہیں، وہ الرحمن ہے تو ساتھ میں الرحیم ہے، خرچ کرتا بھی اپنی رحمت کو، اور اس رحیم میں تسلسل ہے، یعنی کہ بس ایک دفعہ کر کے تھک گیا ہے، ہوتا ہے نا ایک بندہ ایک دفعہ کر دی کسی کے ساتھ بلا اور پھر پچھتاتا بھی رہا کہ یار خواہ جذبات میں آ کے میں نے اتنا خرچہ کر دیا۔ کہا نہیں، اس کی رحمت میں تسلسل، وہ ہمیشہ سے اسی طرح کا اور ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ اس کی ایک صفت اس کی دوسری صفت کو معطل نہیں کرتی۔ ہمارا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو بس پھر غصہ ہی آتا ہے، اور اس میں ہماری رحمت اور ہمارا پیار اور ہماری محبت اس کے نیچے دب جاتی ہے۔ یعنی قدرتی بات ہے، جب آپ ایک فنکشن کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں، تو پھر دوسرا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یس اور نو میں سے جو بھی آپ کلک کرتے ہیں تو دوسرا، جیسے آپ اپنی پرائیویسی ایڈیٹنگ پہ جاتے ہیں تو اس کے اونلی می کرتے ہیں یا فرینڈز کرتے ہیں یا پبلک کرتے ہیں، اس میں سے آپ ایک ہی کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ ایک کو کلک کریں گے دوسرے والا آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں، یعنی اب بچے پہ ہمیں غصہ آیا ہوا ہے تو اس وقت اگر اس کی ماں بھی ہمارے پاس آتی ہے تو پھر اس کو بھی پھینٹی لگ جاتی، غصہ ہی ہے۔ یہاں تک کہ پھر والدہ والدین بھی جب بولیں گے تو انسان جو ہے وہ ان کو بھی ترش بولتا ہے۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں، اس کی جتنی صفتیں ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، ایک صفت کبھی دوسرے کی تابع نہیں ہوتی کہ اللہ کو غصہ آ گیا تو اس کی رحمت معطل ہو گئی ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ پر، وہ کچھ لوگوں کو ذلیل کر رہا ہوتا، کچھ لوگوں کو عزت دے رہا ہوتا، کچھ کو مصائب میں اگر ڈالا تو کچھ پر رحمت بھی ہوتی ہے، کسی کے یہاں ماتم ہوتا ہے تو کسی کے یہاں بچہ بھی پیدا ہو رہا ہوتا، تو اس کی رحمت میں تسلسل ہے، ہمیشہ سے رحیم ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس میں دریا کی روانی، رحمان میں سمندر ہے اور رحیم میں وہ دریا کی سی روانی ہے۔ وہ ہم پہ اب مہربان نہیں ہوا کہ ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کی تو مہربان ہوا، وہ ہاں جب ہم رحم مادر میں تھے وہ تب بھی ہم پر مہربان تھا، مہربان تھا تو ہمیں بنایا، اچھا بنایا، خوبصورت بنایا، ہماری حفاظت فرماتا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ
کہ جی ہم بڑی کمائیاں کر رہے ہیں اس لیے اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے. نہیں، جب ہم نہیں کمائی کر سکتے تھے وہ اس وقت بھی رحیم تھا. ہم اس کے مقروض ہیں ہمیشہ. ہم اس کی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وَلَا يَجْزِي بِآلَائِكَ أَحَدٌ، اے اللہ تیرے احسانوں کا کوئی بھی بدلہ نہیں دے سکتے. وَلَا يَبْلُغُ مَدْحَكَ قَوْلُ قَائِلٍ، جب سے انسان نے بولنا سیکھا آج تک کوئی انسان تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا، حق نہیں ادا کر سکتا. فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو، ایک نعمت کو گننے لگو اور اس کے جو فائدے ہیں تو نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو جب ہم گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کر سکتے؟ تو اس کی رحمت میں تسلسل ہے. الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی. آپ کسی چیز کو بھی لے کر جب دیکھیں گے تو اس کے پیچھے اللہ نظر آئے گا. انسان کی خوبصورتی ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. نیچر کی خوبصورتی ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے. جو بھی آپ کو سہولیات نظر آتی جو انسان نے بنائی ہیں، کسی ٹاور کو دیکھتے ہیں آپ، اتنا اونچا بنا لیا انسان نے، کتنا خوبصورت بنایا انسان. ان سب کے پیچھے کون ہے؟ انسان کو بنانے والا. یعنی انسان کی تخلیق بھی اصلاً میں جو بھی انسان کریٹ کر رہا ہے وہ سارا کچھ اللہ کی دی صلاحیتوں سے کر رہا ہے نا. اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی خود سے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو ہر تعریف اصل میں جا کر اللہ پر ٹکتی، وہاں اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح ہمارا اسی کی طرف سے ہے اور اسی کے پاس ہم نے پلٹ کر جانا ہے. ہر تعریف اللہ کی طرف پلٹ کر جاتی، ساری تعریفیں اللہ کی. جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، وہ رب ہے. شان ربوبیت جو ہے وہ نیک و بد کو نہیں دیکھتی. ایک باپ ہے، باپ کو رب کا عکس کہا گیا، پالنا ہے نا. یہ وہ رب العالمین ہے، یہ رب البیت ہوتا ہے. آپ یہاں رہتے جب فل اپ کرتے ہیں پیپر تو کیا لکھتے ہیں آپ اس میں؟ وہ رب البیت ہے. عورت کیا ہوتی ہے؟ وہ ربت البیت ہے، وہ مؤنث ہے رب کی، وہ ربت البیت ہے، ہاؤس وائف. تو وہ رب العالمین ہے. اچھا، جو والد ہے، جو رب ہے، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح دونوں نے مجھے پالا ہے، یعنی پالنے والا. باپ بھی پالتا ہے، اللہ بھی پالتا ہے. اللہ پوری کائنات کا پالنے والا ہے، باپ اس گھر کو پالنے والا. تو اس میں دیکھیں بچے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، کچھ شریف ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، کچھ لائق ہوتے ہیں، لیکن باپ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں. وہ کوئی چیز لاتا ہے سب کے لیے لاتا ہے، تو اسے فکر ہوتی ہے. ایک نالائق بچہ بھی بیمار ہو تو باپ کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح لائق ہوتی. لہذا اللہ کی جو شان ربوبیت ہے اس میں کوئی مسلمان، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی تخصیص نہیں. وہ سب کا رب ہے. بحیثیت رب اسے سب پیارے ہیں. ان کے سب کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے بولنا ہے، اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. بحیثیت انسان وہ پیدا ہی نہ کرے نا. مسئلہ یہ کہ ہمیں مارنے کو کہتا ہے، وہ ان کو پیدا ہی نہ کرے. بڑا آسان سا علاج ہے. کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا جب تک چلے گی انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا جاتا رہے گا. سب کے پالنے کی اس کی ذمہ داری ہے. جس کو وہ پیدا کرتا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. اس کا رزق اللہ کی ذمہ داری ہے جب تک اس کا سانس چلتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا حصہ اس کو پہنچا دیتا ہے. وہ اگر دنیا میں نیک کام کرتا ہے، کوئی ہندو اسپتال بنا دیتا ہے، تالاب بنا دیتا ہے، تو اللہ پاک دنیا میں اسے نوازتا ہے. وہ 1 کے 10 اسے دنیا میں دیتا ہے. یہ بڑے بڑے ساہوکار جو بڑے بڑے وہ گنگا رام اور فلاں فلاں، انہوں نے جو کیا اللہ نے اس کے بدلے میں اس کا وعدہ ہے، وہ دیتا ہے ان کو دنیا میں. آخرت میں دیکھا جائے گا جو بھی معاملہ ہوگا ان کا. تو وہ سب کا رب ہے. اس لحاظ سے ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. یعنی ایک بچہ اسکول جاتا ہے، ایک نہیں گیا اس دن، اور وہ جو اسکول جاتا ہے وہ دوسرے کو پکڑ کے نیچے دے لے اور مارنے لگے، تو باپ کو تو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو اس کو پھینٹی لگاتا ہے. بھائی تو گیا اسکول، تو پڑھے گا، تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، تو اپنے کھیسے میں ڈالے گا نا. تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو نیک ہوگا تو تو اپنی جنت میں جائے گا. تو اس پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ بھائی وہ میرا بندہ ہے.
اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا اور تم پر بھی ظلم حرام کیا کہ دوسرے پر نہیں کر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ اجازت دے دی گئی کہ سکھ کے پیسے کھا جاؤ تم، کہ یہ سکھ ہے اللہ مجھے نہیں پوچھے گا، ہندو کے پیسے تم کھا جاؤ. نہیں، پوچھے گا لازم، تمہیں جواب دینا پڑے گا. تو زیادتی کسی پر بھی بحیثیت رب اسے تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیں پوری مخلوق کا رب ہے وہ، یہ رب العالمین ہے، رب العالمین نہیں ہے، دو جہانوں کا نہیں، یعنی کنگڈمز ہے نا. آپ دیکھیں پرندوں کی ہے، درندوں کی ہے، نباتات، جمادات. آپ اگر سبز درخت کو بھی کاٹیں گے تو اسے تکلیف ہوگی. پالیں گے، درخت لگائیں گے، وہ آپ کو اجر دے گا. دو حدیثیں، ایک طوائف وہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. کیوں؟ وہ کتا اللہ کی مخلوق تھا. اسی طرح ایک مرد مسافر، اس نے فرمایا کہ وہ پیاس لگی ہے اسے اور وہ نیچے اترا ہے. صحرا میں جو ہوتے ہیں کنویں تنگ ہوتے ہیں تاکہ دونوں طرف پاؤں رکھ کے ان میں بنے ہوتے ہیں، تو مسافر نیچے جا کے پانی پیا کرتے. ہمارے پہاڑی علاقے میں بعض باولیاں اس قسم کی ہیں. تو وہ نیچے گیا اور جا کے پانی اس نے پیا اور باہر نکلا. اس نے دیکھا کتا کہیں سے آیا ہوا تھا اور وہ پیاس کی وجہ سے گارا چاٹ رہا تھا. تو اسے اپنی پیاس یاد آئی کہ آخر اس کو بھی تو. وہ نیچے اترا اور پھر وہ وہاں سے لا کے اپنا وہ موزہ جو تھا اس کا چمڑے کا وہ بھر بھر کے لاتا رہا پانی سے اور آ کے کتے کے آگے ڈالتا رہا جب تک کہ وہ کتے کا پیٹ بھر نہیں گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسے بخش دیا. اس پہ صحابہ نے تعجب سے کہا کہ اللہ کے رسول کتے کو پانی پلانے سے؟ آپ نے فرمایا ہر جگر والے کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اس کو کھلانا یا پلانا جو ہے وہ اجر کا سبب ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھیے کسی نیک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بد کے اوپر زیادتی کرے کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ گانے سنتا ہے، یہ فلمیں دیکھتا ہے، لہذا میں اس کے اوپر ظلم کروں، اسے زیادہ ڈیوٹی لوں، اس کے پیسے کھا جاؤں، اس کا اوور ٹائم نہیں. یہ تو الگ معاملے. حق ہے کسی کے ساتھ بھی. اس میں بھی دیکھیں پھر الرحمن الرحیم بحیثیت رب. یہ جو رب اور تربیت، آپ دیکھا ہم نے اصل میں جو تربیت ہے، تربیہ، اس کا اصل جو لفظ ہے وہ رب بھی ہے. رب تربیت، رب کی اصلی ذمہ داری اس کے فرائض میں سے ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے. یعنی رب ہی سے تربیت بنا ہے، یعنی ربوبیت کرنا تربیہ کہلاتا ہے، جس کو ہم تربیت کہتے ہیں. اس کی جو اصل ہے وہ تے کو ہٹا دیجیے آپ، وہ رب ہے. رب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی تربیت کرے، یعنی اس ربوبیت کو ایکشن پریکٹس کرے. اسے وہ پریکٹس کرنا تربیت، وہ عملی تربیت، وہ آپ کو ترخان کا کام سکھاتا ہے، وہ آپ کو کوئی بھی کام سکھاتا ہے، وہ تربیت میں آتا ہے. تعلیم و تربیت، تعلیم، تعلم اور تربیت. تربیہ میں شادی بھی شامل ہے، اولاد کی شادی کرنا بھی اس میں شامل ہے. تربیت گائیڈ کرنا مختلف مسائل کے اندر. آپ نکل کر آئیں اس جوانی میں سے جس میں آپ بچہ پھنسا ہوا ہے، تو آپ جس رستے میں سے گزر کے آتے ہیں آپ دور کھڑے ہو کے اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے کرو، دائیں پاؤں رکھو، بائیں پاؤں، اس لیے کہ آپ گزر کر، آپ جوانی میں سے گزر کے آئیں. بچہ ابھی آپ کی عمر کو نہیں پہنچا، اسے نہیں پتا کہ آپ کے کیا مسائل ہیں. آپ بچے کے مسائل سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بچے رہ کر آئے ہیں. دنیا بدلی نہیں ہے اور نہ قیامت تک بدلے بھی. جس طرح ہمارے باپ دادا اپنی جوانی میں ہوتے تو ہم تھے، ہماری اولاد بھی اسی طرح پھنسو. کچھ نہیں بدلا. عمارتیں، سڑکیں کھلی ہو گئی ہیں، جہاز بن گئے ہیں، گاڑیاں، سب کچھ، لیکن انسان کے جذبات کی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک جیسی رہے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے وہ نہیں محسوس کرتے جو ہم اپنے زمانے میں محسوس کرتے تھے. وہ ان کی دنیا وہی ہے. اور اگر آپ اولاد کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واپس جانا ہے. وہ بچہ آپ کے اندر ابھی موجود ہے، وہ جوان، کل کی بات ہے. وہ اسکول میں آپ کی شرارتیں کرنا اور وہ آپ کی گلے گھر میں آنا اور جو آپ ابو کی جیب سے نکالتے تھے اور جس طرح بہانے کرتے تھے اور جس طرح آپ نماز کو سکپ کرتے تھے، یہ سارا کچھ آج بھی اولاد کرتی ہے. اب ہم فرعون بن جاتے ہیں. تو اس میں ان کی ایج میں جا کر دیکھیں کہ وہ اس چیز کو بڑا ایزی لے رہا ہے جبکہ آپ اس کو کفر سمجھ رہے ہیں. تو اب آپ مفتی نہ بنیں، آپ اس بچے کو ساتھ لے کر چلیں.
وہ اس دلدل میں ہے، اس کو ساتھ لے کرتے ہیں. اب زیادہ جبر کریں گے، 18 سال کی بات ہے، 18 سال کے بعد وہ آپ کی کفالت میں نہیں رہے گا. جب آپ کے ویزے سے نکل جائے گا اب آپ کیا کریں گے اس ملک میں؟ یہاں باپ بیٹے کو 18 سال کے بعد مار نہیں سکتا، وہ کسی کمپنی میں ڈرائیور لگ گیا اور آپ جو ہے وہ باپ کے دائیں سے جا کے اسے پیٹنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، تو یہاں قانون اس کو الگ وجود دیتا ہے. وہ کسی اور کمپنی کا ملازم ہے، آپ نے اس کے ڈیرے پر حملہ کیا، وہ والی دفعہ لگتی ہے، باپ والی دفعہ نہیں لگتی. پھر کیا کریں گے آپ؟ لوگ آ کے روتے ہیں، بڑے نیک ساتھی ہیں، اتنی لمبی ماشاءاللہ داڑھی ہے اور ساری عمر گزار دی اللہ کی راہ میں، اور بیٹے کے ساتھ بگاڑ گئے. کہتے میرا سب کچھ برباد ہو گیا تھا. میں نے کہا جی وہ جو عمر تھی سمجھانے کی، دوستی ڈالنے کی، مچھلی کو چارہ کھلانے کی، وہ آپ نے اسی طرح گزار دی ہے. جب بچہ آپ کی کفالت سے نکل گیا ہے اب تو آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلتی نا، اب وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتا ہے جن سے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 12 سال کے بعد اپنی اولاد کے دوست بن جاؤ، اپنی اولاد کے دوست بن جاؤ، اس کے دکھ سکھ کو محسوس کرو، وہ آپ پر اتنا اعتماد کرے کہ شیئر کرے اپنی غلطی کو آپ کے ساتھ، چھپائے نہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اسے پتا ہو کہ یہ ناجائز ری ایکشن نہیں دے گا میرا باپ، کچھ سمجھائے گا، کوئی حل بتائے گا. جیسے وہ دوست کو جا کے کہتا ہے کہ یار آج مجھ سے بلنڈر ہو گیا اس طرح، اور دوست اس کو غلط رستے پہ بھی لگا سکے، وہ باپ سے آ کے کیوں نہ کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. یعنی اس قدر. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 20 سال کا ہو تو اس کی دونوں لگامیں اس کے کانوں پہ ڈال دو. جب ریلیکس کرتے ہیں نا گھوڑے کو، ٹانگے کو، تو کیا کرتا ہے کہ وہ کوچوان وہ اس کے کانوں پہ پھینک دیتا ہے کہ جا بھائی اب اپنی مرضی سے کر، میں نے جو دیہڑی لگانی تھی وہ لگا لی. کہا کہ اولاد کو اس طرح تیار کر دو کہ جب وہ جوان ہو تو تم اس پر اعتماد کرو اور وہ تمہارے اعتماد کو دھوکہ نہ دے. تربیت کا زمانہ وہ تھا جب تک وہ آپ کے زیر کفالت تھا. 15 سال تک تو اس کے اوپر قلم نہیں رکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے کہ بھئی اس میں جو اس نے پھرتیاں دکھانی ہیں دکھا لے، باپ اس کو پکڑ پکڑ کے، تاکہ جب اس پر قلم رکھا جائے یہ بالغ ہو تو اس کی تربیت ہو چکی ہو. ہم پہلے 8 10 12 سال میں ہی اس کو دشمن بنا لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے. اولاد ہاتھ سے نکل جائے تو یوں سمجھنے کہ پھل خراب ہو گیا آپ کا، پکا ہوا پھل آپ کا، نے وقت دیا، کمائی دی، جوانی کھلائی ان کو، اور جب وہ پاؤں پر کھڑے ہوتے دشمن ہو. تو اس کو بڑی حکمت سے پالنا پڑتا ہے. وہ بے شک جان چھڑانے کی کوشش کرے لیکن آپ کو ساتھ لے کر چلنا. تو یہ ربوبیت میں شامل ہے تربیت، اور وہ رحمان اور رحیم بن کر ہی ہو سکتی ہے. اللہ جیسی ہستی بھی کیا کہتی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ پاک اتنے بڑے بڑے گناہ، قال انہ یغفر الذنوب جميعا، سارے بخش دے. اس کے لیے الگ الگ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، سارے معاف کر دے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اصل میں بخشنے والا، رحم کرنے والا وہی ہے. باقی جو لوگ رحم کرتے بھی، مثلا بائی دا وے میں نے بچے کو معاف کر دیا لیکن میں نے معاف نہیں کیا، میں نے وہ فولڈر چھپا دیا، اس کو میں نے شارٹ کٹ اس کا ہٹا دیا لیکن وہ موجود ہے. جب پھر وہ کبھی غلطی کرتا ہے میں سارے نکال کے، تو نے فلاں دن یہ کیا تھا، تو نے فلاں یہ کیا تھا، یہ فلاں کیا تھا، یہ فلاں، وہ سارے فولڈر میں پھر کھول دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے میں نے معاف نہیں کیا تھا. معاف صرف اللہ کرتا ہے کہ وہ سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اپنے ریکارڈ سے بھی، اس فرشتے کی میموری سے بھی، جس جگہ کیا اس جگہ سے بھی، اور آئندہ آپ وہی جرم دوبارہ کرتے ہیں پچھلے کو نہیں دہراتا. یہ صرف وہ معاف کرتا، کبھی اس کا تانا بھی نہیں دے گا، بلکہ یہاں تک دفاع کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی تائب کو اس کے اس گناہ کا تانا دیا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تجھ سے یہ کام کروا کے ماروں گا. تو یہ دفاع ہے اس کا.
اسی طرح باپ وہی ہے کہ جو معاف کرنا سیکھے. تربیت رحمان اور رحیم ہو کر ہی کرنی پڑے گی، درگزر کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس وہ ہستی آئی ہے کہ جو تمہارے درد کو محسوس کرتی ہے. عزیز علیہ، عزیز کا مطلب ہے سخت. ما عنتم، جو حکم تم پر سخت گراں گزرتا ہے، جس حکم اللہ کے جس حکم کے نتیجے میں تم کو تکلیف ہوتی ہے، عزیز علیہ، میرے نبی کو تم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تمہارے درد کو محسوس کرتا ہے، راتوں کو رو رو کر ڈسکاؤنٹ مانگتی کہ اللہ پاک رحم فرما. اللہ پاک یہ کیسے کریں گے، یہ کیسے کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں بیت اللہ کے اندر چلے گئے، 2 نفل پڑھے آپ نے، اور جب اپنے خیمے میں واپس آئے تو آپ کا چہرہ بجھا ہوا تھا. ام سلمہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ جب گئے تھے تو آپ بڑے حشاش بشاش تھے، آپ پلٹ کر آئے ہیں تو آپ پریشان ہیں. آپ نے فرمایا میں ایسا کام کر آیا ہوں کہ اگر پہلے میرا دھیان اس طرف چلا جاتا تو میں کبھی نہ کرتا. میں نے اندر 2 نفل پڑھ لیے، اب امت میری یہ سمجھے گی کہ اندر 2 نفل پڑھنا بھی واجب ہے، اور اے ام سلمہ میری امت کچھ لی جائے گی. اتنی امت ہوگی کہ ہر بندہ آپ اندازہ کریں حجر اسود کو کتنے چوم سکتے، اور اگر بیت اللہ میں 2 نفل پڑھنے ہوتے تو آپ نے اس کو ریکارڈ کروا دیا کہ اندر جا کے نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں. ایک دفعہ چوما ہے، 6 چکر دور سے اشارہ کیا تاکہ امت کے لیے رستہ کھل جائے. تو والد وہ ہوتا ہے کہ جو اولاد کے درد کو محسوس کرے، اندھا دھند احکامات نہ دے کہ فلاں کرو ڈینگ کرو، میں نے بچی بیانی ہے تو لازماً 20-50 لاکھ کرو، وہ ساتھ والی زمین بک رہی ہے تو قرضہ لے کر بھیج دو. اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میری اولاد کے اپنے بچے بھی ہیں، جس طرح مجھے اپنے بچوں کا خیال ہے اسے بھی اپنے بچوں کا خیال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں محسوس کر کے چلے گا تو اولاد بھی ساتھ چلتی رہے گی. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی جتنے بھی بدلے ملنے نا اچھائی اور برائی کے، وہ اصلاً قیامت کے دن ہی ملنے. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. انما تجزون اجورکم یوم القیامہ، انما توفون اجورکم یوم القیامہ. ہماری اجرتیں نیکی بدی کی، آپ دیکھیں لوگ حرم کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. حطیم میں جو بیت اللہ کا اندر ہے، اصل میں صرف اس کی باؤنڈری نہیں ہے، چھوٹی سی باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، وہ اصلاً بیت اللہ کا اندر ہے، اور ہم غریبوں کے لیے باہر نکلوایا گیا. اندر تو پھر شیخ ہی جاتے ہیں. تو وہاں لوگ پھر میزاب رحمت کے نیچے، اور وہ پھر ہاتھ اوپر رکھ کے تو سینہ مل مل کے روتے ہیں، اور جیبیں غیر محفوظ ہوتی ہیں، وہ جگہ جہاں زیادہ جیبیں کٹتی ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نہ انہیں فالج ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا. دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے. وہ پہلے بہت ڈرے ہوں گے. ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کر رہا ہوں تو اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اگر میں ناجائز کر رہا ہوں تو میرے کاروبار میں خسارہ کیوں نہیں ہو رہا، اگر میں نے یہ غلط کیا تو میرے ہاتھ کو فالج کیوں نہیں ہو، جھوٹ بولا ہے تو زبان پہ چھالا کیوں نہیں نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے وہ بد دعا دیا کہ السلام علیکم، تم پر موت پڑے. سرسام نہیں آپ کہتے جس کو سرسام، یہ وہ ہے سام موت کو کہتے. اور کیا کہتے تھے کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتے. وحیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اے نبی یہ آپ پر وہ تحیہ بھیجتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ پر نہیں بھیجا. کمال کی بات کہ اللہ بھی اپنے نبی پر سلام بھیجتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وحیوک بما لم یحیک بہ اللہ، یہ وہ تحیہ آپ پر بھیجتے ہیں جو اللہ کبھی نہیں بھیجتا. یہ چاہیں بھی کہیں نا کہ آپ پر موت ہو، اس سے کیا اللہ تو نہیں بھیجتا. تو ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بول تم پر اور تمہارے باپ پر موت ہو، اور آپ نے فرمایا عائشہ کیا کرتے کہ اللہ کے رسول آپ سنتے نہیں وہ کیا کہتے. آپ نے فرمایا تم نہیں سنتی میں کیا کہتا. علیکم کہتا ہوں نا،
میرے حق میں ان کی قبول نہیں کی جاتی، ان کے حق میں میری قبول کی جاتی. وہ جب کہا السلام علیکم، السلام علیکم، تو آپ کہتے. اب بھی بعض مصری جب بولتے ہیں نا موٹا کر کے لہجہ، تو ان کا سلام میں سام ہی نظر آتا ہے، السلام علیکم کہتے ہیں. تو حضور بھی کہا کرتے وہ علیکم، آگے السلام نہیں کہتے، کہتے وہ علیکم، یعنی جو مجھ پر بھیجا ہے وہ تم پر، تو پلٹا کر دیتے. مالک یوم الدین، آپ نے دیکھو بعض جو عربی پڑھتے ہیں وہ مالک یوم الدین پڑھتے، ہم جو ہے وہ مالک یوم الدین پڑھتے. تو اصل دونوں میں ملکیت اصل ہے، مالک اور ملک. بادشاہ جو ہوتا ہے سب کچھ اس کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ملک کہلاتا ہے. بادشاہ اسی لیے کہلاتا ہے ملک. اور مالک جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے ملک ہی ہوتا ہے، جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے سارے. سورت کے آخر میں، قرآن کے آخر میں جا کہا تو مالک، یہ مالک الناس. یہاں مالک یوم الدین، وہاں مالک الناس. تو اس کو دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا، مالک یوم الدین بھی اور مالک یوم الدین دونوں کراتے، مطلب دونوں کا ایک ہی. وہ بدلے کے دن کا مالک، اس دن اور کسی کی نہیں چلے گی. ویسے بھی ملکیت سب اللہ کی ہے، لیکن اس نے دی ہوئی ہے، یہاں ٹارنی دی ہوئی، ارادہ اختیار. تبھی تو امتحان ہوتا ہے. یعنی اگر ہماری صلاحیتیں، ہمارے ارادے ہمارے حوالے اللہ نہ کرے، ان اپنے ہی قبضے میں رکھے، تو پھر تو امتحان کوئی نہ ہوا. امتحان ہے اس چیز کا کہ اس نے کچھ چیزیں دی امانت کے طور پہ، اور کہا ان کو فلاں فلاں جگہ استعمال کرنا ہے، فلاں فلاں جگہ استعمال نہیں کرو، میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون میری بات مانتا ہے کون نہیں. اس کا نام امتحان ہے. اب یہ ساری تعریفیں ہو گئیں اللہ کی، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی. اب کہا ایاک نعبد، ان ساری کو ذہن میں رکھ کے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی اتنی صلاحیتوں، اتنی قوتوں والا تیری بندگی کرتے، تیری ہی. ایاک نعبدو کا میں کہا جا سکتا، نعبدو کا ہم آپ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم کہیں اور جا کے اوور ٹائم نہیں لگاتے. لیکن جب آ گیا ایاک تو اس کا مطلب ہے تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور کی گنجائش ہی کوئی نہیں رہی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے استعانت. استعانت عون اور معاونت سے بنا ہے، تجھ ہی سے ہم معاونت چاہتے ہیں، تجھ ہی سے استعانت. اور یہ استعانت جو ہوتی ہے یہ ما فوق الاسباب ہوتی ہے. باقی بندہ بندے کو کہتا ہے یار وہ مجھے اپنا پین دے دینا، یا ذرا موبائل دے دیجیے پلیز، مجھے یہ چیز دے. یہ جو معاونت طلب کی گئی، یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں ہم تعاون کریں دوسرے کو. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور بلائی کے کاموں میں تعاون کرو. اور سورہ الماعون میں یہ کہا گیا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان نمازیوں کی مذمت کی گئی اور ان کو ریاکار کہا گیا ہے کہ یہ ریاکاری کی نمازیں پڑھتی ہیں لیکن نمازوں نے کچھ سکھایا نہیں. تو اس میں کہا گیا الذین یمنعون الماعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام استعمال کی چیزیں بھی مانگے سے نہیں دیتے. تو یہاں اسباب ایک دوسرے سے مانگے جا سکتے ہیں کہ یار میں نے آج فلاں جگہ جانا، مجھے گاڑی دینا، اسباب مانگے جا سکتے اس میں کوئی. لیکن ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا، وہ بات یہاں پہ آئی، اس کی ممانعت کہ آپ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں مانگ سکتے. اولاد دینی ہے، اسباب استعمال کریں اس کے لیے، اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ سے مانگے وہ صحت مند دے، نیک دے. اس کے لیے کسی کو جا کر فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جا کے چندہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا بیٹا چن کے دے. یہ غلط ہے. اسباب استعمال کریں، ایک دوسرے کی مدد اس میں کریں، لیکن ما فوق الفتن جو نیچر ہے وہ ہم ما فوق الفطرت کسی سے مدد نہیں مانگیں گے سوائے اللہ کی. اللہ پاک کس کو ہماری مدد پر لگا دیتا ہے، کیا اسباب بناتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. جب ہم اسے مانگ لیتے ہیں تو بس ختم، ہماری طرف سے بات ختم ہو گئی. اب جب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس کی دعا کو قبول کرنا ہے تو اسباب وہ خود بنائے گا. اب وہ اس نے فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد اسباب خود ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مٹی تو فائدہ دینا شروع ہو جاتی ہے. اور جب وہ فیصلہ کر لیتا نقصان کا تو سونا مٹی بن جاتا بندے. تو ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا. اللہ جب اپنا کام کرتا ہے، اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا پالنے کے لیے. اب اندازہ کریں وہ قتل کرنے کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، کتنے ان کے شک میں
موسیٰ کے شک میں کتنے بچے اس نے بنی اسرائیل کے مروا دیے تھے، اور جب اصلی موسیٰ آیا تو اللہ پاک نے کہا مار کے دیکھ، گھر بھیج دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو رب نہ مارے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ ماں کو کہا سمندر میں پھینک، سمندر کو حکم دیا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ آپ اندازہ کریں اللہ پاک کا انداز کیا ہے، اور دریا کو چاہیے کہ بچے کو ساحل پہ ڈال دے، یہ نہیں کہ ڈبو دے، پہلے اس کو کہا، ماں کو کہا فَأَلْقِهِ فِي التَّابُوتِ، اس کو تابوت میں رکھ، پھر تابوت کو دریا میں پھینک، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کو چاہیے کہ بچہ ساحل پہ پھینک دے جا کے، اور وہ جگہ بھی بتائی یہاں پھینکنا ہے، اور وہاں بچہ پہنچا، وہاں گیا، اور اسے پتہ بھی ہے بنی اسرائیلیوں کا فیس فیچر سے پتہ چل جاتا ہے، پتہ ہے بنی اسرائیلیوں کا، آخر کیوں کچھ چھپا کے پھینکے گا، بنی اسرائیل والوں نے پھینکا، عقل کہتی ہے یہی ہے، دل پہ ہاتھ رکھا اللہ پاک نے، پال اس کو، پالا اس نے، ان کی ماں کو پیسے پہ رکھا دودھ پلانے کے لیے، خرچہ بھی لگ گیا، پھر جب آخر میں گئے، آخر میں فرعون مرا ہے، تو بھی اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے دریا پھاڑ دے اور موسیٰ پار چلے جائے، پھر اکٹھا کیا دونوں کو، آج پھر تیرے قبضے میں ہے موسیٰ، پہلے تو اگر تمہیں کوئی شک بھی تھا، اب تو تمہیں شک نہیں ہے نا، یہ وہی والا موسیٰ جس نے تیری بادشاہی کو چیلنج، اب مار کے دکھا لے، لشکر تیرے پاس ہے، یہ سامنے، اگر پہلے نکل جاتے تو وہ کہتا کہ تو بچ گیا میرے ہاتھ سے، قسمت اچھی سی نکل گیا ہے، نہیں، اس کو رستے میں پیچس لگ سکتے تھے، فرعون کو 2 دن رستے میں ہی پڑا رہتا، لیٹ کرنا چاہے تو اللہ پاک کے اسباب کے ڈھیر تھے، سکندر کو مار دیا ملیریا سے، اس کو نہیں، دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے کہا مار کے دکھا، جس کو رب نہ مارنا چاہے اسے چاہے کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو نہیں مار سکتا، یہ تو ہم نے ایاک نعبد۔ اچھا بعض دوست یہاں آپ دیکھیں سٹارٹ ہے، ابھی ہم دعا مانگ رہے ہیں، کچھ معاہدہ کر رہے ہیں اللہ سے، عہد کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ تو حال ہے، ایک استدعا، ایک معاہدہ ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے، جب بندگی تیری کریں گے، مزدوری تیری کریں گے، تو پھر باہر کے دوسرے سے جا کے کرو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فیکٹری میں کام کریں اور دوسری فیکٹری کے مزدور لگے ہوں لائن میں، اور آپ بھی جا کے لگ جائیں گے، میری بھی تنخواہ کٹو، یہ میرے ہاتھ دیکھو میں بھی کام کیا، بس جہاں کام کیا وہیں سے ملے گا نا، ایاک نعبد تو اس کا اصولی فیصلہ، ایاک نستعین تجھی سے مانگیں گے، تو نے کہاں سے دینا یہ تو سوچ، یونان میں دینا ہے، ترکی میں دینا ہے، کینیڈا میں دینا ہے، دبئی میں دینا ہے، یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، اسباب بناتا چلا جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں اس یہاں نمبر لگا کے پھر باہر حاشیہ لکھتے ہیں کہ ذرا باہر نکلو، قرآن میں تو ہم گڑبڑ کر نہیں سکتے، ہمارے پرائیویٹ کلینک پہ آ جاؤ۔ یہ جو حاشیہ ہوتا ہے نا، یہ مولویوں کا پرائیویٹ کلینک ہوتا ہے، یہاں پھر وہ اپنے والی دوائی بیچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے دوستوں سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، کہ کہیں یہ ایاک نستعین پہ پکا نہ ہو جائے۔ میں ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ صاحب یہ ایاک نستعین ان کو سمجھانے سے کہ اللہ کے دوستوں سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہ آیت کا پہلا حصہ ذرا پڑھیں، وہاں لکھا ہوا ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کریں گے، اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو سرکار پھر اللہ کے دوستوں کی بندگی بھی اللہ ہی کی بندگی، اس لیے کہ اگر اس ایا کے بعد اس ایاک میں دوست شامل ہیں استعانت والے میں، تو عبادت والے میں دوست شامل کیوں نہیں ہے؟ لفظ تو دونوں جگہ ایاک ہے، وہ پہلے میں خدا اکیلا ہے تو دوسرے میں استعانت میں دوسرے کیوں شامل ہو گئے دوست؟ ایاک نعبد جو کرتے ہیں اصلاً وہ بندگی تو کرتے ہی ہیں نا، منہ سے نہ بھی کہیں، بندگی کے 2 رکعت نماز نفل بندگی نہیں، جتنے بھی شعائر ہیں، اللہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے گھر لے جا کے ذبح کرنا، اس کے گھر میں اللہ کے نام کا پٹا ڈالنا، والقلائد، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانور مدینے سے چلا کر لے کر گئے ہیں مکہ، مدینے جیسے شہر سے حضور اپنا 100 اونٹ چلا کر لے کر گئے ہیں مکہ، مکے سے مدینے نہیں آئے۔ تو آپ کے سخی سلطان بہو پیر، وہ دمڑیاں والی سرکار، وہ زندہ پیر گمگول شریف بکرے کیسے جا رہے ہیں؟
یہ وہ حرام ہے جو اسی خنزیر والی آیت میں حرام کیا گیا ہے. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ، منا کے علاوہ جہاں بھی لے کر گئے ہو تم نصب پر، وہ کسی بابے کی قبر ہے یا کسی کالی دیوی کا استحان ہے، وہ غیر اللہ ہی ہے، اس پر جا کر جو تم نے حلال کیا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ بھی حلال کیا ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اہل دو آنکھوں والا یہ حلال ہے جو چاند کو کہتے ہیں. اہل جو چاند کی تاریخوں کی نسبت سے، آپ کو پتہ جتنے بھی حج وغیرہ یہ چاند کی نسبت کی وجہ، چاند کی تاریخوں کی نسبت سے جو مشہور ہو گیا 11ویں والی، وہ کون سی 11ویں ہوتی ہے؟ چاند کی 11ویں ہوتی ہے. 11ویں والی سرکار کا بکرا دمبا نشان لگایا گیا، اس کو کلادہ ڈالا گیا، چھوڑ دیا گیا، جس کی کھیت میں مرضی جائے. یہ ان جانوروں، ہدی کے جانوروں کے ساتھ ہوتا تھا. لوگ ان کا احترام کرتے تھے کہ جن کو حج کے لیے، عمرے کے لیے کلادہ پہنا دیا جاتا تھا، رنگ لگا دیا جاتا تھا کہ ان کو مکے لے جا کے مینا میں ذبح کرنا ہے، ان کا لوگ احترام کرتے تھے. اللہ نے کہا یہ میری خاطر یہ احترام ہے، لہذا اس کا اجر ملے گا. یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، یہ ہدی کے جانور. یہ جو تم لے کر جاتے ہو یہ تو سارا خراب ہے. لہذا اگر تم 100 بار بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے رہو، اور عبادت کے جتنے بھی ہیں اللہ پاک نے گنوائے ہیں اس میں سورہ الانعام میں کہ وہ لوگ، یہ لوگ جو ہے وہ کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ هَذَا لِشُرَكَائِهِمْ. انہوں نے اپنی کھیتی میں سے، اپنے جانوروں میں سے اللہ کے لیے بھی حصہ مقرر کر رکھا ہے اور شریکوں کے لیے بھی حصہ. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے اور یہ دوسرے کا، اس کے ولیوں کا ہے. اور اگر اللہ والی ڈیری میں سے کچھ ادھر شامل ہو جاتے تو کہتے اللہ تو بڑا غنی ہے جس کو ضرورت نہیں. بابے والی ڈیری سے ادھر نہیں جانا چاہیے، وہ ناراض ہو جاتا. اب دیکھتے ہیں وہ دیگ نہیں دی بوڑھی نے تو پوری بارات ہی ڈبو دی دمنی اس نے 11ویں والی سرکار نے. وہ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں یار. اس پوری بارات بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بوڑھی نے نہیں دی دیگ، اور انہوں نے پورا بیڑا کر دیا، اور 11 سال کے بعد پھر بیڑا انہوں نے اتار دیا. پھر اتنی دیر میں جتنی عورتوں نے شادی کر دی، بچے ہو گئے تھے، جب پچھلا شوہر بھی زندہ ہو کر آ گئے لڑائیاں ہو گئی. یہ ساری کہانیاں، اور یہ ہندو دیوتاؤں کی طرح کی کہانیاں ہیں. ہم نے اپنے یہاں اپنے دیوتا بنا رکھے تاکہ ان پہ غالب آئیں. ہندوؤں پہ بڑے بڑے کرشمے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سیدھی سیدھی بات ہے، تیری ہم بندگی کریں، اور اس بندگی کے اظہار کے لیے روزہ رکھیں گے تیرے لیے رکھیں گے، بال کاٹیں گے تیرے لیے کاٹیں گے. آپ کو پتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں فلاں دربار پر بچہ نہیں جی ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی بچے کی لٹ چھوڑ دیں. آپ کرتے ہیں نا، حضور نے اتارے نا بچے کا سر، انہوں نے وہ لٹ چھوڑ دی ایک، وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، لٹو اس کو پھر کہتے ہیں. بچے کا نام کوئی بھی وہ لٹو مشہور ہو جاتا ہے. وہ پھر عمر بتاتے ہیں وہ جو مجاور ہوتے ہیں کہ جی 10 سال بعد یا بچہ جب 11 سال کا ہو جائے گا تو پھر آپ نے یہ لٹ آ کر دربار پر اتارنی ہے. اور وہ لٹ بڑی ہوتی رہتی ہے اور پھر آ کے وہ جا کے دربار پر پھر اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے. ثابت ہو گیا کہ یہ بابے نے دیا تھا، آپ نے بابے کا سمجھ لیا. اور اب اس کا جو اگلا رزق ہے، اس کی جو اگلی نسل ہے، وہ ساری بابے کے ذمہ. ان خدا پیدا کر رہا ہے، خدا ان کو رزق دے رہا ہے، خدا ان کی نسلیں لکھ رہا ہے، اور وہ انہوں نے بابے کے کھاتے میں ڈالا. خیر، ایک بات یہ ہے کہ جی دوست جو ہوتے ہیں ان سے مانگنا اللہ سے ہی مانگنا ہے. اسے کہتے ہیں آپ کی بیوی اگر آپ کے دوست سے مانگے، اسے فون کرے، اسے کہ میرے لیے 2 کڑے بھیج دے، سنا ہے آج کل سونا سستا ہوا، آپ پر کیا گزرے گی؟ دوست ہی ہے نا، آپ کا دشمن تو نہیں ہے. اور اگر آپ پکڑ لیں تو وہ کہے کہ جی اس میں کیا برائی ہے، یار وہ آپ کو دوست ہے، گھسے رہتا ہے ہمارے گھر میں، تم اس کے گھر میں جا کے گھسے رہتے ہو، کوئی غیر تھوڑی ہے. تو آپ کی غیرت کیا کہتے؟ تو آپ کہتے ہیں تمہارا کام تھا مجھ سے مانگنا، تمہارا کام تھا مجھ سے مانگنا. میں ادھار لوں، میں اپنے دوست کو کہوں، میں اپنے دشمن کو کہوں، یہ میری ذمہ داری تھی ارینج کرنا، تو نے خود اسے کیوں مانگا ہے؟ وہاں آپ کی غیرت کام آ گئی ہے. اللہ کے نزدیک شرک اصلا روحانی زنا ہے. اسی طرح بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ محب اور محبوب اور محب میں نہیں تیرا میرا، ہم تو تجھی سے مانگیں گے کہ تم ہو مالک کے حبیب. محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، اس میں دوست اور دوست کے تیرا میرا نہیں. سب دوستوں کی بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے برابر ہوتی. بنی اسرائیل کو اللہ نے تورات میں کہا کہ بنی اسرائیل تو وہ عورت ہے
جس نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے. میں نے تمہیں دریا پار کروایا، ابھی اس دریا کی مٹی تمہارے پاؤں سے ہٹی نہیں تھی کہ تم نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا الہ بنا دے جس طرح وہ جب گزرے نا وہاں سے دریا سے پار تو انہوں نے دیکھا جنگل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مراقبہ کر کے. یہ جو مراقبہ اور یہ جو ہمارے یہاں صوفی ازم ہے نا، یہ بہت پرانا مرض ہے. سامری بھی صوفی تھا. یہ جو یوگا ہے یہ بہت پرانی بیماری. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی کچھ لوگ بیٹھے ہیں مراقبے میں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی بنا دے، یعنی ان کے تو مختلف ہیں تو ہمارا ایک ہی بنا دے، لیکن ان کو سامنے ہو تو ہم پوجے نا، بغیر دیکھے والے کو کیسے پوجے؟ کہا کہ تم نے ابھی دریا پار کیا ہے اور تم نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو یہ اصل میں کوئی معمولی جرم نہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں. بندہ توبہ کیے بغیر بھی مر گیا نا، تو کوئی بات نہیں، جب اٹھے گا تو میرے دربار میں آئے گا تو کوئی بات نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب، دیکھیں دو جگہ اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ تو بے شک بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. کلیئر کٹ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی قتل ہے، کوئی بدکاری ہے، کوئی ہے، اس کے امکان موجود ہیں کہ اللہ معاف کر دے اور اپنے ذمہ لے لے، اپنے دیوان سے اس کے جو ہے اس کے چارجز دے دے. اور لیکن شرک ناممکن. یہ وجہ ہے کہ یہ روحانی بدکاری ہے، اللہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں